کوفیوں کے خط تھے، خط جو انہیں دعوت دے رہے تھے، آؤ فصل پکی ہوئی ہے، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، آؤ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ خطوط تھے، اور 60 کوفی، 60 کوفے سے مکے پہنچے تھے، اور انہوں نے بس جس طرح بھی کیا، ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے اغوا کر لیا، ایسا چکر چلایا اغوا کر، ورنہ آپ بتائیں، چلو آپ بتائیں، 8 ذی الحج کو نکلے ہیں نا، 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کو حاجی کہاں جاتے ہیں؟ اگر آپ میں سے کوئی آدمی مکے ہو، 8 تاریخ ہو، احرام باندھ کے مینا جانا ہو، پیچھے اس کو خبر پہنچے تیرے گھر اے ہو گیا، تے جہاز تیار ہے، آ جا، وہ کہے گا حج سر تے آ گئی ہے، آج احرام بننا۔ 8 ذی الحج کو نکلے، وہ 60 کوفی ساتھ تھے، مسلم بن عقیل کو پہلے کوفے بھیجا تھا، مسلم بن عقیل کو انہوں نے مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت حسین چلتے 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 جب قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو انہیں ایک قاصد ملا، اس نے ایک پرچی دی مسلم نے عقیل کی، جس میں مسلم نے لکھا تھا کہ یہ سارے بے وفا ہیں، میرے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ مت آئیں، آپ مت آئیں، جتنی کتابوں کا حوالہ کہو گے بندیالوی کے ذمے ہیں، کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں کروں گا، اور فریقین کی کتابوں سے حوالہ پیش کروں گا۔ جب مسلم کا یہ خط حضرت حسین کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ غدار ہیں، بے وفا ہیں، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، عربی جانتے ہو وہ تو بولو، فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، رجوع کس کا ارادہ کر لیا؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے وہاں سے رجوع کر لیا، ارادہ کر لیا، واپس جاتے ہیں۔ مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا، ہم بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ حضرت حسین نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو۔ یہ اب اگلا سفر کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک مقام ہے القرعہ، قادسیہ سے آگے ایک مقام ہے القرعہ، القرعہ سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک کوفے، دوسرا دمشق۔ جب القرعہ پہ پہنچے تو ابن سعد کا دستہ، اس نے حضرت حسین کا راستہ روکا۔ یہ ابن سعد کو لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں۔ کون ہے یہ ابن سعد کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر۔ نام کیا ہے اس کا؟ عمر۔ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا۔ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ، جانتے ہو؟ ایک جنگ میں حضرت سعد تیر چلا رہے ہیں، میرے نبی ان کو تیر پکڑا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اور تیر پکڑواتے ہوئے میرے نبی کہتے ہیں ارم یا سعد، ارم یا سعد، فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ، تجھ پر میرا باپ بھی قربان، تجھ پر میری ماں بھی قربان۔ واہ سعد ابن ابی وقاص، ساری کائنات کی مائیں محمد عربی پہ قربان، اور محمد عربی کہہ رہے ہیں میری ماں تجھ پہ قربان، فدا کا ابی و امی۔
اور کبھی کبھی نبی پاک، کیا اس لفظ کو کیا کہوں، شوخی تو نہیں کہہ سکتا کہ جچتا نہیں ہے، ناز کہہ لوں، ناز میں آ کے کبھی کبھی میرے نبی کہتے تھے سعد میرا ماموں ہے، ایو جیا کہندا ماموں ہوئے تے پیش کرو، سعد میرا ماموں ہے، اس طرح کا کسی کے پاس ماموں ہو تو پیش کرو، اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، اس نے راستہ روکا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہاں کے ارادے ہیں، کس طرف، کہ کوفے، کہ کیوں انہوں نے بلایا ہے، کیسے، خطوط کتنے، 18,000، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ ابن سعد نے کہا اے جنہ چودھریاں دے خط تواڈے کول نے نا، اے ذرا میرے دستے چ ویکھو، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے نے۔ حضرت حسین نے دیکھا یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، خوانین ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں، یہ کوئی لکے ہوئے نہیں، تو معروف لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے خطوط تھے۔ حضرت حسین نے دیکھا، حضرت حسین نے کہا فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، اے تواڈے خط نہیں؟ انہاں کیا سن 5 تن دی سو، اے ساڈے خط نہیں، یہ ہمارے خط نہیں، یہ ہمارے خط تم نے نہیں لکھے، ہم نے نہیں لکھے، تم نے مجھے نہیں بلایا، ہم نے نہیں بلایا۔ یہاں حضرت حسین کو ایک ایک کر کے وہ سارے صحابہ یاد آئے، ابن عباس یاد آئے، ابن عمر یاد آئے، ابو سعید یاد آئے، ابن جعفر یاد آئے، کوفی بے وفا ہیں، تم کون سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ وہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی بھئی میرے نال دھوکا۔ اب حضرت حسین صحابی ہیں، نیک نیتیں، ان کی نیت میں کوئی فطور آ جائے یہ تو بندے کو ایمان سے خارج کرنے والی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیک نیت ہے، پہلا سفر شروع کیا نیک نیتی سے، کوفے والوں نے بلایا ہے میں جاؤں گا، جب پتہ چلا کہ کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، منکر ہو گئے خطوط سے، حضرت حسین کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے، اس جگہ پہ پہنچ کر حضرت حسین نے 3 شرطیں پیش کی تھی۔ بولو زور سے، بولو زور سے بولو، یہ ہے میری تقریر کا نقطہ امتیاز۔ کتنی شرطیں؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ کوئی 3 شرطیں پیش نہیں کی، یہ یوں ہی بندیالوی صاحب کہتے رہتے۔ میں نے خطبات بندیالوی کی 6ٹھی جلد میں جب اس پر روشنی ڈالی ہے تو میں نے 20 کتابوں کے حوالے دی۔ کتنے؟ 10 اہل سنت کی اور 10 اہل تشیع کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے ملا جعفر مجلسی کی کتابیں، عباس قمی کی کتابیں، شیخ مفید کی کتابیں، اس میں طبری بھی ہے، البدایہ بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، ابن خلدون بھی ہے، راس الحسین بھی ہے، ما ثبت ابی سنہ بھی ہے،
کس کس کتاب کا نام لوں؟ یوں جان چھڑا لینا نہیں جی نہیں، انہی لوگ آختے، ورنہ لوگوں کا کیا ہے، علماء کا کیا ہے۔ کئی علماء کی میں نے تقریریں سنی اور انہوں نے وہ جو آیت آتی ہے حوامیم میں، کسی حامیم میں آتی ہے، نبی پاک نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور مکے کے لوگوں اور قریشیوں اور ہاشمیوں، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میرے اہل بیت نال محبت کیتی کرو۔ سبحان اللہ، الا المودۃ فی القربى کا یہی میں نے علامہ آلوسی نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی، جن لوگوں نے یہ مانا کیا اس نے دھجیاں اڑا دی۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو، کس سے؟ حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے، بس میں تم سے یہی مانگتا ہوں، ان سے محبت کرو۔ اور علماء کرام، اللہ تمہارے علم پہ رحم کرے، اللہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ اے مکی صورت مکی، حال حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی نہیں ہوئی، حضرت حسن تے حسین والے پیدا بھی نہیں ہوئے، انہوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے؟ تمہیں اتنی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور مکے کے لوگوں اور قریشیوں ہاشمیوں، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، لیکن جو میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے، برادری ہے، اس کا تو خیال کرو۔ میں تواڈے وچوں ہاں، کسی دا پتریر ہاں، کسی کا بھتیجا ہوں، تمہاری برادری کا آدمی ہوں، اس کا لحاظ کر لو۔ یہ میں نے اس آیت کا، اللہ علماء کرام پہ رحم فرمائے کہ 3 شرطیں نہیں ہیں۔ کیسے نہیں ہیں 3 شرطیں؟ واقعہ کربلا پہ لکھی ہوئی کوئی کتاب اٹھاؤ، اگر اس میں 3 شرطوں کا ذکر نہ ہو، جو مرضی سزا دے۔ حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے کتنی شرطیں پیش کی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ بولو بولو، جو پہلے آتے رہتے ہو وہ بولو، اور جو آج پہلی مرتبہ آئے ہو وہ سنا۔ حضرت حسین نے پہلی شرط پیش کی، مجھے واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پلٹ جاتا ہوں۔ بندے عالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتے ہیں، بڑی منت سے، بڑی منت سے۔ اب یزید نے شریعت نافذ کر دی تھی، اب شریعت نافذ ہو گئی تھی، اب یزید پارسا ہو گیا تھا، اب وہ نیک ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ برا تھا، ظالم تھا، شریعت کو بدل رہا تھا۔ حضرت حسین نکلے تھے باطل کے خلاف، کفر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، اور آج جب حضرت حسین کہہ رہے ہیں مجھے واپس جانے دو، اب یزید ٹھیک ہو گیا ہے، رحم کرو حضرت حسین پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم نادان دوستو حضرت حسین کے، بندیالوی حضرت حسین کا سچا محب ہے، بندیالوی حضرت حسین کا سچا عاشق ہے۔ حضرت حسین کے دامن پر کوئی چھینٹا انشاءاللہ میں نہیں پڑنے دوں گا، انشاءاللہ نہیں پڑنے دوں گا کوئی چھینٹا، میں دھوؤں گا اسے۔ جس طرح تم کہتے ہو حضرت حسین کا دامن داغدار ہوتا ہے، آگے کفر ہے، چلو ایک بات بتاؤ، پھر تم سے کہتا ہوں خدا لگتی بات کہنا، میری دھڑ نہیں کرنی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہنا ہے۔ کہو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو۔ جو کہو گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو گے، بولو زور سے بولو، جو کہو گے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو گے۔ اگر سامنے کفر ہوتا، اگر سامنے ظلم ہوتا، اگر سامنے باطل ہوتا، شریعت بدل گئی ہوتی، قرآن کے قانون بدل گئے ہوتے، حسین واپس جاتا یا آگے جاتا؟
لیکن یہاں حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ آگے ظلم ہے، آگے کفر ہے، آگے باطل ہے، شریعت بدل گئی ہے، حسین واپس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جس زبان کو میں ہوں سچا عاشق حضرت حسین کا، میں ہوں سچی محبت کرنے والا حضرت حسین کے ساتھ، انشاءاللہ میرے موقف کو مانو، سچے محب بنو حضرت حسین کے۔ جس زبان کو میرے نبی نے اپنے منہ میں لے کے چوسا ہو، اور جس کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی ہو، سامنے باطل ہو، وہ زبان واپسی کا کہہ نہیں سکتی ہے، نہیں سکتی، وہ زبان نہیں کہہ سکتی۔ سامنے کفر ہے، حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے واپس جانے دو۔ حضرت حسین آگے بڑھتے، پہلے حضرت حسین آ رہے ہیں مکے سے، سفر کرتے 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 یہاں آ کے حقیقت کھلی، اپنے موقف سے رجوع کر لی۔ پہلے موقف سے کیا کر لی؟ کہ جو میرا پہلا موقف تھا اب میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ پہلے میں آگے جا رہا تھا، اب میں کیوں موقع بدلا؟ میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو، اگر آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بدل رہی ہوتی، حضرت علی کا دل بند، فاطمۃ الزہرا کا فرزند، آمنہ کے لال کا نواسا، آگے بڑھتا یا پیچھے ہٹتا؟ لیکن حضرت حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین کا دامن بچاؤ، جس طرح تم پیش کرتے اس واقعہ کو، حضرت حسین کا دامن نہیں بچتا۔ میرا موقع مانو، میں سچا محب ہوں حضرت حسین کا، میں ان کے دامن پہ کسی چھینٹے کو نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ۔ مجھے واپس جانے دو، مجھے اسلام کی سرحدوں پر پہنچا دو۔ کہاں پہنچا دو؟ میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان اللہ کے سپرد کر دوں۔ کس کی سرحدیں؟ خلیفہ کون تھا؟ اس کی سرحدیں کون سی بن گئی ہیں؟ اٹھاؤ اگر یہ جملے نہ ہو۔ تیسری شرط 20 کتابوں نے لکھی، یا مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، فعزو یدی علی یدی ہی، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تیسری شرط کتابوں میں نہ ہو، طبری نے نہ لکھی ہو، ملا باقر مجلسی نے نہ لکھی ہو، اعلام الورا میں نہ لکھی گئی ہو، کشف الغمہ میں نہ لکھی گئی ہو، الارشاد میں نہ لکھی گئی ہو، جو مرضی سزا دو۔ یہ تیسری شرط مانی گئی، تیسری شرط ٹھیک ہے۔ اب القراء سے کوفے والا راستہ چھوڑ دیا، راستہ کون سا لے لیا؟ مکے سے کوفے آؤ تو راستے میں کربلا نہیں آتی، مکے سے دمشق جاؤ تو راستے میں کیا آتی ہے؟ جی اب یہ جا رہے ہیں دمشق۔ دمشق کس کا دارالحکومت ہے؟ یزید کا۔ یہ جو 60 کوفی ہیں یہ حضرت حسین کے قافلے کے ساتھ۔ اب میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اور وہ جو چودھری تھے، وہ خط لکھنے والے، وہ ابن سعد کے دستے میں، وہ یزید نے بھیجا تھا، یزید نے بھیجا تھا ابن سعد کا دستہ، وہ اس میں اب یہ سارے
کربلا کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پڑاؤ کرتے ہیں نا, ابن سعد کا دستہ ذرا فاصلے پہ اپنے خیمے گاڑتا ہے کہ یہاں مستورات ہیں, خواتین ہیں, خاندان علی کی مقدس ترین عورتیں, تو وہ ذرا دور خیمے ڈالتے. یہ جو 60 کوفی تھے نا, اور وہ جو چودھری تھے جنہوں نے خط لکھے اور موریں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی, انہوں نے سوچا کہ اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا بنا بنایا جال تار تار ہو جائے گا. ہم تو چاہتے تھے حضرت حسین کو کھڑا کریں اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کریں, انتشار پیدا کریں, ان کی قوت کو ہم توڑ دیں, ان کی طاقت کو ہم ختم کر دیں. یہ تو سلو ہو رہی ہے, ہماری ساری سکیم پہ پانی پھر گیا. اور اگر حسین یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارے خط اس کے سامنے آئیں گے, اس پر ہماری موریں ہیں, یزید ہماری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا. لہذا کوئی ایسا کام کرو کہ حضرت حسین یزید تک نہ پہنچ. انہوں نے 10 محرم کو یک بارگی حملہ کیا. یہ خیموں میں, تلواریں نیاموں میں, سلو ہو گئی ہے, جنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ مطمئن نے. انہوں نے یک بارگی حملہ کیا اور جو سامنے آیا اسے کاٹتے چلے گئے, کاٹتے چلے گئے. اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی, آگ لگا. مستورات بھاگ کے باہر نکلی. 6 مہینے کا علی اصغر وہ بھی شہید ہے, علی اکبر بھی شہید, عباس بھی شہید, زین العابدین بچ گئے. زین العابدین کی عمر ہے 24 سال. کتنی؟ تو ان دسیا گیا نا بھائی بچے سن جی. ہاں جی, ہاں 14 سال نا, 24 سال. ان کے بیٹے محمد باقر جو تھے ان کی عمر 2 سال تھی. ان کے بیٹے محمد باقر ان کی عمر کتنی تھی؟ یعنی حضرت زین العابدین شادی شدہ ہیں, بال بچے دار ہیں. اگر سوچی سمجھی سکیم کے تحت یہ جنگ ہوتی تو جن لوگوں نے 6 مہینے کے علی اصغر کو نہیں چھوڑا, انہوں نے 24 سال کے زین العابدین کو کیوں چھوڑ دی, کیوں معاف کر دی؟ معلوم ہوتا ہے یہ افراتفری میں ہوا. جو سامنے آیا وہ کاٹتے چلے گئے, اور اللہ نے اپنی رحمتوں سے حضرت زین العابدین کو محفوظ فرما بچا لی. ابن سعد کے دستے کو جب پتہ چلا وہ آئے, اس وقت تک یہ شرارتی لوگ اپنا کام کر چکے تھے. ایک روایت میں ابن سعد کے اس دستے نے انہیں گھیرا اور گھیر کے ان کا کام تمام کر